بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ اور اس کے بعد ہم لوگ اس سے اجازت لے کر اڑ گئے۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ دوسرے دن ملاقات ہوگی۔ باہر نکلے اور باہر نکلتے ہی میرے ذہن کو ایک شدید سا جھٹکا لگا۔ سامنے ہی سیاہ رنگ کی ایک کار کھڑی ہوئی تھی اور میری نگاہوں نے اگر دھوکہ نہیں کھایا تھا تو یہ وہی کار تھی جس میں سمندر کے کنارے وہ پراسرار حسینہ بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ یقینی طور پر میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں۔ ویسے ایک ماڈل کی ایک رنگ کی بہت سی کاریں ہو سکتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کو یہ یقین تھا کہ یہ وہی کار ہے۔ میں نے آہستہ سے سرفراز کو مخاطب کیا اور بولا، سرفراز؟ ہوں۔ سرفراز نے چونک کر مجھے دیکھا۔ غالباً میرے لہجے کی کپکپاہٹ اسے تعجب ہوا تھا۔ سرفراز، یہ کار دیکھ رہے ہو؟ ہاں۔ کیوں، خیریت ہے؟ یہ وہی کار ہے۔ کون سی؟ جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ تم نے مجھے کسی کار کے بارے میں بھی بتایا تھا؟ ہاں، سمندر کے کنارے ملنے والی حسینہ جو ملک اعجاز کے لیے ایک پیغام دے گئی تھی مجھے۔ کیا؟ سرفراز بھی اچھل پڑا۔ ہاں۔ نمبر یاد ہے تمہیں اس کار کا؟ نمبر نہیں دیکھا تھا میں نے، لیکن صرف کار کا رنگ اور ماڈل دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ آؤ بیٹھو، سرفراز نے کہا اور ہم اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ ہمایوں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ چلو، سرفراز بولا اور ہمایوں کار اسٹارٹ کر کے چل پڑا۔ ہم پروفیسر غازی کی کوٹھی سے نکل آئے تھے۔ ویسے تو پروفیسر غازی کے بارے میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے اس انکشاف نے تو میری کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ کیا واقعی تم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ وہی کار ہے؟ دیکھو، اعتماد کی بات میں نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت بھی میں نے اس کار کا نمبر نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد، بلکہ مجھے وارننگ دینے کے بعد آگے بڑھی تھی اور میں نے اس کار کا تعاقب کیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی وہ کار آئی۔ میں تو اس ڈرائیور کی صورت بھی نہ دیکھ سکا تھا جو یہ کار ڈرائیو کر رہا تھا، بس کار برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہوں، سرفراز سوچ میں ڈوب گیا۔ ہمایوں کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار تھے اور وہ سامنے دیکھتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، میرا خیال ہے فلیٹ پر ہی چلو۔ ہاں، ویسے تو میں پروفیسر کے بارے میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شعور کے انکشاف نے تو کھوپڑی کو بالکل ہی الٹ دیا ہے۔ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، اب ذرا مختلف انداز میں سوچنا پڑے گا۔ ویسے اس کتاب کا اندراج میں نے کہیں نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے پروفیسر کتاب ہضم ہی کر جائے۔ اب ہم یہ بات دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پروفیسر ہمیں جو اس کی تفصیل لکھ کر دے گا وہی اس کتاب کا اصل ترجمہ ہوگا؟ تو کیا وہ پروفیسر کے حوالے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ہمایوں نے پوچھا۔ اس کے بغیر چارہ کار بھی کیا تھا؟ ہم ظاہر ہے اپنا ایک مقصد اور مطلب لے کر ان کے پاس پہنچے تھے۔ ویسے پروفیسر چہرے موڑے سے ایک اچھا انسان نظر آتا ہے۔ کیا تم اس سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی فریب کرے گا؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جرم کی دنیا میں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال دیکھیں گے کہ اس سلسلے کو بھی۔ البتہ یہ بات نہیں معلوم ہو سکی کہ پروفیسر غازی کے اہل خاندان میں کون کون ہے۔ میں نے تو یہ محسوس کیا تھا جیسے اس کوٹھی میں کوئی بھی نہ ہو۔ ویسے بھی پروفیسر غازی کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن خیر، اب جب ہم نے اس پر اتنا زیادہ اعتبار کر لیا ہے تو پھر یہ اعتبار کرنا ہی ہوگا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ یہاں آنے کے بعد ختم ہو گیا۔ سرفراز اور ہمایوں مجھ سے جدا ہو گئے۔ میں اپنی آرام گاہ میں آ کر ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ فہیم ضرورت کی تمام چیزیں پوری کرنے کے بعد مجھ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور میں بستر پر لیٹا حالات پر غور کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ ویسے سچی بات ہے کہ چچی جان کی موت کا بھی مجھے تھوڑا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، میرے خاندان کی ایک فرد تھی۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ انہیں اس سلسلے میں ہی قتل کیا گیا تھا اور ان کی موت کا انداز بھی وہی تھا جو اس سے پہلے زرگام احمد کاظمی اور ملک اعجاز کا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہیرو کا وہ صندوقچہ اور وہ ڈریس صرف دادی جان کے لیے تھا تو دادی جان نے اسے بابا عبدالحق کے سپرد کیوں کیا تھا؟ بابا عبدالحق نے تو صرف اس لیے عین وقت پر وہ دونوں چیزیں گھر کے بزرگوں کے سامنے پیش کی تھیں کہ مجھے میرے حق سے محروم کر دیا گیا تھا، اور بابا صاحب کا خیال ہوگا کہ شاید اب اس میں سے مجھے میرا حصہ مل جائے، تو کیا یہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے؟ لیکن اس احمقانہ خیال کو دل سے نکال دینا بے حد ضروری تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس چیز کے لیے زندگیاں اس طرح ضائع ہو رہی ہیں، اس کے حصول کے لیے اگر وہ میرے لیے ممکن ہو بھی جائے تب بھی کم از کم مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے اور اسے محفوظ رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال زندگی تو آسانی سے گزر جاتی ہے اور میں کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اسی طرح لیٹا حالات پر غور کرتا رہا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں چونک پڑا۔ اس وقت ٹیلی فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال پھر بھی میں پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون ہے؟ کیا مسٹر شعور یہاں رہتے ہیں؟ میں ہی بول رہا ہوں۔ اوہو شعور ظفریاب، کیا تم میری آواز پہچان سکے ہو؟
نہیں، آپ کون ہیں؟ پروفیسر غازی بول رہا ہوں۔ اوہو پروفیسر صاحب، آپ فرمائیے کیا بات ہے؟ سنو، ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا ہوں میں تمہیں اس کتاب کے بارے میں کچھ الفاظ بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ کتاب جیسا کہ میں نے تم سے کہا عبرانی زبان میں ہے، اور اس میں ایک عجیب و غریب جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، اور کسی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ابھی دوسری جانب سے اتنی ہی آواز سنائی دی تھی کہ ایک پراسرار مدھم سا شور میرے کانوں میں آنا شروع ہو گیا، اور پروفیسر غازی کی آواز بند ہونے لگی۔ ہیلو، ہیلو پروفیسر! میں نے آواز دی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک چیخ، ایک دہشت ناک چیخ کی آواز میرے کانوں میں گونجی، اور پھر کسی ٹھوس چیز کے گرنے کا ٹراخا سا ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ریسیور پروفیسر غازی کے ہاتھ سے نیچے گر گیا ہو۔ پروفیسر غازی کی آواز اس کے بعد پھر سنائی نہیں دی تھی، جبکہ میں ہیلو ہیلو میں چیختا رہا، لیکن کوئی آواز پھر دوبارہ نہ ابھری۔ میں پریشانی کے عالم میں تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ٹیلی فون بھی ہیلڈ ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اسے کریڈل پر رکھ کر واپس مڑا۔ ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا، اور میں نے فوراً ہی اس سلسلے میں فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے لباس تبدیل کر کے فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ فلیٹ کے باہر سڑک کی دوسری جانب ایک ٹیلی فون بوتھ ہے۔ میں اس ٹیلی فون بوتھ کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ہمایوں کو ہی ٹیلی فون کیا۔ دوسری جانب سے بڑی دیر کے بعد فون ریسیو کیا گیا۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ برائے کرم مسٹر ہمایوں سے میری بات کرا دیجیے۔ آپ کون سا بول رہے ہیں؟ میرا نام شعور ہے، شعور ظفریاب۔ جی وہ سو رہے ہیں، اور ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے، ہم انہیں نہیں اٹھا سکتے۔ ویسے بھی آپ کو اتنی رات کو ٹیلی فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، لیکن جو صاحب بول رہے تھے انہوں نے جواب دیے بغیر ٹیلی فون کا ریسیور زور سے رکھ دیا۔ میں ایک لمحے تک سوچتا رہا، اور اس کے بعد میں نے فوراً ہی سرفراز کو ٹیلی فون کیا، جو سرفراز ہی نے ریسیو کیا۔ اس کی آواز میں نیند کا تاثر تھا، لیکن جب میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو وہ سنبھل گیا۔ ہاں خیریت، کیا بات ہے؟ سرفراز بولا۔ سرفراز، صورتحال بتا دیتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے پروفیسر غازی نے مجھے فون کیا تھا۔ میں نے سرفراز کو تمام تفصیل بتائی تو سرفراز بولا، گاڑی ہے تمہارے پاس؟ نہیں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ مطلب یہ کہ تمہارا فون ٹھیک ہو گیا ہے؟ نہیں، اپنے فلیٹ کے سامنے والے ٹیلی فون بوتھ سے۔ میں سمجھ رہا تھا۔ اچھا یوں کرو، اندر جا کر لباس وغیرہ تبدیل کرو، میں آ رہا ہوں، باہر ہی ملنا مجھے۔ میں لباس تبدیل کیے ہوئے ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ میں نے ہمایوں کو ٹیلی فون کیا تھا، لیکن شاید اس کے ملازم نے ٹیلی فون ریسیو کیا تھا، اور پھر سختی سے اسے نہ اٹھانے کی بات کر کے فون بند کر دیا۔ فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد ریسیور کریڈل پر ٹانگ کر اپنے فلیٹ کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، بدن میں کپکپی سی دوڑ رہی تھی۔ یہ تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا تھا، کیا کرنا چاہیے؟ قتل پر قتل ہو رہے ہیں، اور بلا وجہ میں اس معاملے میں ملوث ہو گیا ہوں۔ کیا بیچارہ پروفیسر اس کتاب کی وجہ سے مارا گیا؟ وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت تھی، لیکن کتاب تو میرے پاس محفوظ رہی۔ مجھے تو کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی، آخر کیوں؟ بہرحال کچھ لمحوں کے بعد میں نے ایک کار کی روشنیاں دیکھی۔ اس امید پر میں اس کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ میرے ہی قریب آ کر رکے گی، اور میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ کار میں سرفراز ہی موجود تھا۔ پولیس والے اتنے ہی مستعد ہوتے ہیں کہ سرفراز نے واقعی نہ جانے کتنی رفتار سے کار دوڑا کر اتنی سی دیر میں یہ فاصلہ طے کر لیا تھا، اور اس کے بعد میرے قریب آ کر اس نے بائیں سمت کا دروازہ کھول دیا اور بولا، آ جاؤ۔ میں پھرتی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اس نے کار برق رفتاری سے دوڑا دی۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد ہم الگن روڈ کی کوٹھی نمبر 20 کے سامنے پہنچے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور چوکیدار موجود نہیں تھا۔ ہم برق رفتاری سے اندر داخل ہو گئے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد برآمدے کے قریب پہنچا تو وہاں چوکیدار بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت چوکیدار کی جانب توجہ نہیں دی جا سکتی تھی، چنانچہ ہم برق رفتاری سے اندر دوڑے۔ سرفراز نے اپنا سروس ریوالور نکال لیا تھا، اور مجھے ہوشیار رہنے کے لیے کہا تھا۔ ہم قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے، اور وہاں کا منظر بھی وہی دیکھا۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ عجائب خانے کا سا نقشہ تھا، کئی طرح کی عجیب و غریب چیزیں وہاں موجود تھیں، دیوار گیر الماریاں، لیکن سب کی سب بے ترتیب اور ادھر ادھر بکھری ہوئی۔ بس یہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی وحشی حیوان اس کمرے کی چیزوں کو منتشر کرتا ہوا ادھر ادھر دوڑا ہے۔ مطالعے کا برقی لیمپ جل رہا تھا، اور تھوڑے فاصلے پر ایک کرسی پر پروفیسر کی لاش نظر آ رہی تھی، لیکن اس طرح کہ بس دیکھا نہ جا سکے۔ گردن غائب تھی، لیکن وہ کرسی کے پیچھے تقریباً 5 فٹ دور پڑی ہوئی تھی، اور چونکہ دیوار سے ٹکرائی، اس لیے خون کا ایک دریا دیوار سے نیچے تک موزن تھا۔ وہی انداز، وہی کیفیت۔ مطالعے کی ٹیبل پر ٹیبل لیمپ روشن تھا، اور پاس ہی ٹیلی فون کا ریسیور لٹکا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ٹیلی فون کے اس ریسیور کو اٹھا کر کریڈل پر رکھ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم قرب و جوار کا جائزہ لینے لگے۔ سرفراز نے مزمل لہجے میں کہا، ایک بہت بڑی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اتنی بڑی شخصیت کہ جب اس کی موت کی خبر عام ہوگی تو ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، مگر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ
کہ یہ سب کیسے ہوا، یعنی وہ کتاب پروفیسر کی موت کا باعث بن گئی۔ آخر ایسی کیا بات تھی اس میں؟ پروفیسر نے ٹیلی فون پر اس کتاب کے بارے میں چند الفاظ کہے تھے۔ ہاں تو مجھے بتا چکے ہو، لیکن اس سے تو کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ اب تو سچی بات ہے کہ ہلکا سا خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چوکیدار باہر بے ہوش پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں یہاں کوئی ہے یا نہیں۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کی موت کی یہ ذمہ داری کم از کم میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ آؤ باہر نکلتے ہیں۔ لیکن پھر سرفراز ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس کی ٹیون کا جائزہ لیا اور پھر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے نشان ٹیلی فون کے ریسیور پر نہیں چھوڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ریسیور میں کہا، ہیلو پولیس اسٹیشن؟ ہاں جی ہاں سنیے، کیا انچارج صاحب بول رہے ہیں؟ دیکھیے، پروفیسر غازی کو آپ جانتے ہوں گے، الگن روڈ کی کوٹھی نمبر 20۔ پروفیسر غازی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ فوراً وہاں پہنچ جائیے۔ جی ہاں وہاں پہنچیں آپ۔ نہیں، بیکار باتیں نہیں کریں، میں آپ کو اپنا نام بتاؤں گا اور نہ ہی اپنے بارے میں بتا کر میں پھنسنا چاہتا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور اس کے بعد مجھے اشارہ کر کے بولا، آ جاؤ۔ میں نے بہرحال اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ہم دونوں برق رفتاری سے کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ پھر اس نے اپنی کار اسٹارٹ کی اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ کافی فاصلے پر جا کر اس نے ایک درخت کے نیچے کار روکی اور اس کی روشنیاں بجھا دی۔ پھر میں نے اس سے کہا، کیوں، کسی کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ ہاں۔ کس کا؟ پولیس کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پولیس اندر آ جائے تو پھر ہم بھی اندر پہنچیں۔ ابھی یہاں کے معاملات کو اس طرح چھوڑ تو نہیں سکتے۔ اوہ تم سمجھ گیا۔ اب میں بالکل سمجھ گیا، میں نے کہا۔ ایک ذہین پولیس آفیسر جو کارروائی کر رہا تھا، اب مجھے اس کا پورا اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کی رکھی تاکہ سرفراز کو کچھ سوچنے کا موقع مل جائے، اور پولیس نے وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے نام ایک بڑی شخصیت کا لیا گیا تھا۔ پولیس کی ایک موبائل اور ایک جیپ وہاں پہنچی تھی اور پھر کھلے ہوئے گیٹ سے وہ لوگ اندر داخل ہو گئے تھے۔ سرفراز تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے اب چلتے ہیں۔ پھر وہ کار اسٹارٹ کر کے اس کوٹھی کی جانب چل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے حیرت ہوئی، لیکن اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ بہرحال وہ ایک پولیس آفیسر تھا، سارے معاملات بہتر طور پر سمجھتا تھا۔ پولیس آفیسر اندر پہنچ گیا تھا۔ باہر بھی اس نے کچھ افراد کو ڈیوٹی پر لگا رکھا تھا اور وہ لوگ مستعد تھے۔ چنانچہ سرفراز کی کار دیکھ کر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ پھر ان میں سے ایک ایس آئی نے سرفراز کو پہچان کر سلوٹ کیا اور بولا، سر آپ؟ کیا بات ہے، یہ پروفیسر غازی کی رہائش گاہ ہے نا؟ مگر تم لوگ؟ سر انچارج صاحب اندر موجود ہیں، ایس آئی نے کہا، اور سرفراز نے مجھے اشارہ کر کے اندر چل پڑا۔ ایسا ہی ہمیں دیکھتا رہا۔ اندر پولیس اپنی کارروائی میں مصروف تھی۔ انچارج نے سرفراز کو دیکھ کر سلوٹ کیا، پھر بولا، سر آپ کو کیسے اطلاع ہوئی؟ یہ سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تم نے مجھے فون کرایا تھا؟ بالکل نہیں سر۔ کیا آپ کو کسی نے فون کیا تھا؟ ہاں، مجھے بھی کسی نے فون کر کے ہی پروفیسر غازی کی موت کی اطلاع دی تھی، پولیس آفیسر بولا۔ اوہ ہو، کیا پروفیسر غازی؟ سر ذرا یہ لاش دیکھیے۔ اس کے بعد سرفراز کو آسانی حاصل ہو گئی۔ غالباً اپنے پولیس کے فرض کو پورا کرنے کے لیے اس نے انچارج کو فوراً طلب کر لیا تھا تاکہ تازہ اس واردات کی تفصیل سامنے آ جائے، جبکہ اگر وہ چاہتا تو خود بھی پہلے تسلی بخش طریقے سے تلاشی لے لیتا۔ انچارج کو ہدایت جاری کرتے ہوئے وہ خود بھی اپنے طور پر ہر جگہ کی تلاشی لے رہا تھا، اور اس وقت میں نے بھی اسے ایک دم سے چونکتے ہوئے دیکھا تھا جب اس نے پروفیسر غازی کے تکیے کے نیچے سے وہ کتاب برآمد ہوتے ہوئے دیکھی تھی، جس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے پروفیسر غازی کو دی گئی تھی، اور وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بہرحال سرفراز نے برق رفتاری سے وہ پرچہ جس پر خود سرفراز کا نام لکھا ہوا تھا اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، اور اس کے بعد کوشش کرتا رہا کہ انسپکٹر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکے۔ بے ہوش چوکیدار بھی ہوش میں آ گیا تھا، لیکن وہ کوئی بات نہیں بتا سکا تھا۔ سرفراز نے تھانے دار انچارج کو دیکھ کچھ ہدایات دی، لاش اٹھوانے کے لیے کہہ کر وہ وہاں سے واپس چل پڑا تھا۔ راستے میں مکمل خاموشی طاری رہی تھی۔ سرفراز نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میرے گھر چلو۔ نہ جانے کیوں اس وقت میں خود کو ایک ذہنی دباؤ میں محسوس کر رہا ہوں۔ پولیس کے بہت بڑے افسر کے کمرے میں پہنچنے کے بعد سرفراز نے روشنیاں کی۔ ملازم نے چائے کے لیے کہا اور وہ پرچہ نکال کر اسے پڑھنے لگا۔ پرچہ اس کے نام لکھا تھا، مائی ڈیئر پولیس آفیسر،
بلا شبہ تم نے زندگی کی ایک عظیم تحقیق میرے حوالے کی ہے، لیکن دوست اتفاق کی بات ہے کہ وہ چیز تم میرے حوالے کر گئے ہو جس کا کچھ عرصے قبل مجھ سے براہ راست تعلق رہ چکا ہے، اور اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ یہی کتاب میری موت کی ذمہ دار ثابت ہوگی۔ بہرحال لگ رہا ہے کہ زندگی آخری لمحات کا سفر طے کر رہی ہے۔ میں تمہیں تفصیل تو خیر کیا ہی بتاؤں، یوں سمجھ لو کہ میں بہت پہلے اس فرقے سے واقف ہو چکا ہوں جسے زربانیہ کہتے ہیں۔ فرقہ زربانیہ کے لوگ زربانی کہلاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پراسرار فرقہ ہے جس نے اپنے آپ کو کبھی منظر عام پر پیش نہیں کیا اور خفیہ ہی خفیہ اپنے کام سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فرقہ غیر انسانی تھا، یعنی آتشی مخلوق، اور اس فرقے کے ہر ایک فرد کا نام طور علی تھا۔ اب اگر تم مجھ سے یہ سوال کرو گے کہ اس فرقے کے مقاصد کیا تھے، تو شاید یہ میں کیا دنیا میں کوئی بھی محقق اس حقیقت کو واضح نہیں کر سکے گا کہ زربانیوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ ہاں، ان کی کارروائیاں بڑی خفیہ ہوتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمانے قدیم میں یہ فرقہ قائم ہوا اور دنیا کے کئی ملکوں میں اب بھی قائم چلا آتا ہے، لیکن اس کے سب سے بڑے لیڈر کا نام طور علی ہی تھا، اور اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انسان ہے یا آتشی مخلوق۔ خاصے عرصے قبل میرا قیام مصر میں تھا، اور وہاں مجھے زربانیوں کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات معلوم ہوئی تھیں۔ دمشق، لیبیا اور مصر میں یوں سمجھ لو کہ ایک تکون ہے جو اس فرقے کا خاص نشان ہوتا ہے۔ یہ اسلام پسند ہے اور اسلامی روایات کی پابندی کرتے ہیں۔ کئی بار اس فرقے کے لوگوں نے ایسے افراد کا خاتمہ کیا جو اسلام کے خلاف سرگرم عمل تھے۔ ایسی شکل میں اس کا ایک احترام بھی موجود ہے ان اسلامی ممالک میں۔ بہرحال میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، اور یہ کتاب جہاں سے بھی تمہیں حاصل ہوئی ہے یوں سمجھ لو پہلے بھی ایک بار میرے سامنے آ چکی ہے اور اس کے بعد میرے پاس سے غائب ہو چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں نے اس کتاب کے حصول کے لیے کئی بار کوشش کی تھی اور ایک بار اسے دوبارہ بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن طور علی کے پیروکاروں نے یہ کتاب مجھ سے واپس لے لی۔ اسے دیکھ کر جو میری ذہنی کیفیت ہوئی تھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال مجھے ہدایت بھی کی گئی تھی کہ کتاب کو اپنے پاس سے ہٹا دوں اور اس کے چکر میں نہ رہوں۔ یہ آخری ہدایت تھی، لیکن میں نے ایک بار پھر اس کے بارے میں جاننے کے لیے جدوجہد کی، اور شاید اب وہ لوگ مجھے معاف نہ کریں۔ خیر، زندگی کا اختتام اگر اسی شکل میں تھا تو یہی صحیح۔ اب تم خود سمجھدار ہو، جو فیصلہ مناسب ہو کرو۔ میں کیا کہوں؟ پروفیسر غازی۔ سرفراز نے یہ پرچہ پڑھنے کے بعد کئی منٹ تک آنکھیں بند کیے رکھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور بولا، پولیس کا کام ہر طرح کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ایسے کوئی فیصلے کرنے سے قاصر رہتے ہیں جو ہمیں کر لینے چاہیے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس بار میں کیا کہوں، کیا سوچوں؟ فیصلہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ خیر، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھانے کے لیے میرے پاس ابھی تک کوئی لائحہ عمل طے نہیں ہے۔ میں خاموشی کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے ایک بڑا پولیس آفیسر جو کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا، میں کیا اور میری کیا بساط، میں اس بارے میں کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال خاصی دیر کے بعد سرفراز نے کہنا شروع کیا، تم ابھی اپنے آپ کو پرسکون رکھو مائی ڈیئر شعور، باقی جو حالات ہیں ان سے نمٹتے رہو، اس مسئلے کو میرے لیے ہی رہنے دو۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں بولا، بس یوں کرو کہ اب تم آرام سے جا کر سو جاؤ اور کوئی ایسا خیال دل میں نہ لاؤ جو تمہیں پریشان کرے اور تمہاری نیند کو ڈسٹرب کرے۔ میں سرفراز کے گھر سے چل پڑا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے کئی بار پیچھے دیکھا، لیکن بس یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اور مسلسل میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب میں ہمایوں کے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو مجھے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ پھر جب میں نے دروازہ کھولا اور دروازے کی جھریوں سے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کی تاریکی میں دو دہکتی ہوئی آنکھیں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، سرخ، گہری اور بڑی بڑی آنکھیں۔ میں نے بے تحاشا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ فہیم اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ یہ تعاقب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ پروفیسر غازی کی کئی فٹ دور پڑی ہوئی گردن اور اس کے بے سر کے وجود سے بہتا ہوا خون کا دریا۔ آہ میرے خدا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے جب میں مسحری پر لیٹا تو میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور میں تکیہ چہرے پر رکھ کر اسے دبا کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ساری باتیں حیران کن تھیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بابا عبداللہ ایک ایسی مشکل میں ڈال گئے تھے ہم لوگوں پر کہ باقی تو تمام مشکلوں سے نکلا جا سکتا تھا، لیکن اس مشکل سے بچنا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ دوسرے دن میں نے ہمایوں کو ساری تفصیلات بتائیں اور ہمایوں خود بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے، آخر تمہارا تعاقب کس نے کیا؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تمہارا خیال ہو اور تمہارے ذہن پر سوار دہشت نے تمہیں ان آنکھوں کا بھی احساس دلایا ہو
اور تعاقب کرنے والے اس وجود کا بھی جسے تم نے مکمل طور پر نہیں دیکھا۔ پھر میں اور ہمایوں سرفراز سے ملے اور سرفراز نے مسکراتے ہوئے کہا، پروفیسر نے اس کتاب میں کچھ نوٹس بھی لکھے ہیں۔ میں رات بھر اس کتاب کا جائزہ لیتا رہا ہوں۔ زربانی ایک طرف دین کے شدائی ہیں تو دوسری طرف ان کے معاملات کچھ اور بھی ہیں۔ وہ پراسرار ہستی کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی تحقیق سے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ در حقیقت وہ آتشی مخلوق نہیں ہیں، لیکن ان کے علوم اور ان کی حرکات بڑی انوکھی ہیں۔ مثلاً زربانی تیر کی طرح سیدھی بلندیوں پر چڑھ جاتے ہیں، تنگ سے تنگ راستوں پر جو خطرناک گہرائیوں پر بنے ہوتے ہیں گزرنے سے نہیں ڈرتے، حیرت انگیز بلندیوں سے بھی گزر کر زندہ رہتے ہیں، اور انہیں جس آدمی کو ہلاک کرنا ہو اسے اس طریقے پر اپنا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ تو کیا آس پاس کے لوگ بھی ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ میں نے سرفراز کو ساری صورتحال بتائی تو اس کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے تھے۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں ایک ریوالور دیتا ہوں، اسے رکھ لو، میری لائسنس پر اسے استعمال کرو، میں تمہیں حفاظت خود اختیاری کے تحت ایک اعلیٰ آفیسر کی حیثیت سے یہ اسلحہ دے سکتا ہوں۔ بہرحال وہ خود بھی پریشان نظر آتا تھا۔ مجھ پر ایک ناقابل فہم دہشت سوار ہو گئی تھی۔ ہمایوں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مصروف رہتا تھا، لیکن میرے دل پر طاری دہشت کسی طرح دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ کبھی ان شعلہ ریز آنکھوں کا نقشہ نظروں میں پھر جاتا جو میں نہیں جانتا کہ حقیقتاً یا تصور میں سیڑھیوں کے نیچے چھپی ہوئی اندھیرے میں دکھائی دی تھی۔ کبھی پروفیسر غازی کا ہولناک انجام یاد آ جاتا تھا، جس کی عبرت انگیز لاش میں نے بے سر کے دیکھی تھی، ملک اعجاز، کاظمی صاحب اور پھپھی جان۔ یہ سوچ کر بدن کا ایک ایک روا کھڑا ہو جاتا تھا کہ نامعلوم اس سلسلے میں میرا اپنا کیا حال ہونا ہے۔ ہر وقت یہی دہشت مجھ پر سوار رہتی تھی۔ ہمایوں کو اس سلسلے میں زیادہ پریشان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس چھت سے بھی محروم ہو جاؤں۔ کوئی زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والا شخص بس اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا ہمایوں کر رہا تھا۔ اگر اس سے زیادہ اسے کرنا پڑے تو اصولی طور پر بالکل غلط ہے۔ اس وقت بھی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ان دہشت ناک سوچوں میں گم تھا۔ میرا ریوالور میرے پاس رکھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بہت ہلکی دبی ہوئی آواز بند کمرے کے دروازے کے باہر سے سنائی دی۔ میرے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اس آواز پر کان لگا دیے اور نہ جانے کیوں میرے کانوں میں ایک ہلکی سی آواز ابھری، ہیبت ناک فرقے کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ دفتر باہر کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دی اور میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خداوند عالم، یہ کون ہے؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اور میں نے دروازے کے پاس سرسراہٹیں سی محسوس کرتے ہوئے دیکھا کہ بڑی آہستگی سے اور بالکل بے آواز ایک لمبی سی چیز دروازے کے پہلو میں بنے ہوئے دراز کی راہ سے اندر چلی آ رہی تھی۔ دہشت و خوف سے بے حس و حرکت میں چپ چاپ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب طرح کی حالت ہوتی جا رہی تھی میرے دل و دماغ کی اس وقت۔ میں کھلی آنکھوں سے اس چیز کو دروازے کی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ غسل خانے کی کھڑکی کا خیال آیا جو کھلی ہوئی تھی اور گندے پانی کی نالی باہر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا تو ادھر سے آ سکتا تھا۔ میرے کانوں میں پھر ایک سرگوشی گونجی۔ طور علی ایک صحرائی قوم کے لڑکوں کو بچپن ہی سے اس طرح کے کاموں کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا تھا، اور جب وہ جوان ہو جاتے تھے تو انہیں 8 گھنٹے روزانہ لکڑی کے ایک فریم میں اس طرح بند کرتا تھا کہ ان کا قد و قامت بڑھنا بند ہو جاتا تھا اور وہ انتہائی چھوٹے قد و قامت کے رہ جاتے تھے۔ پھر وہ انہیں پراسرار علوم سے آراستہ کرتا تھا اور یہ چھوٹے قد والے طور علی کے لیے ایسے ایسے انوکھے کام سر انجام دیا کرتے تھے جن کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے۔ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ دفتن وہ لمبی سی شے جو میرے قریب آ رہی تھی سامنے کی جانب سے پرواز کرتی ہوئی دیوار میں جا کر لگی۔ یہ ایک تیر نما چیز تھی۔ میں ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ اپنا پستول اٹھایا اور دروازے کی جانب دوڑ پڑا۔ یہ خوف و دہشت کی انتہا تھی اور یہ انتہا اکثر دل سے خوف نکال دیا کرتی ہے۔ میں پستول ہاتھ میں لیے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگا اور میں نے کسی کے دھندلے نقوش دیکھے۔ دوسرے لمحے میں نے اس پر فائر کر دیا۔ 1 2 3 4۔ وہ ایک ناقابل یقین سی چیز تھی۔ مجھے وہ الفاظ یاد آ گئے جو ابھی ابھی میرے کانوں میں گونجے تھے۔ طور علی ایک فرقے کے لوگوں کو بچپن ہی سے تیار کرتا تھا اور صحرائی قوم چھوٹے قد کی مالک۔ سامنے جو بھاگ رہا تھا وہ چھوٹے قد کا بونا تھا، اتنا چھوٹا کہ اس سے پہلے کبھی دنیا کی عام آبادی حتیٰ کہ عجائبات کی کسی نمائش میں بھی اتنے چھوٹے قد کا کوئی انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ بونا تیزی سے دوڑ رہا تھا اور اس کی سکڑی ہوئی بدنی ساخت بڑی معمولی سی تھی۔ اس کا بدنما اور بدصورت جسم اور ہیبت ناک چہرہ جس قدر بھیانک تھا، اس بھیانک تصور کو شاید آخری سانس تک نہ بھول سکوں۔ خوفناک چوڑا دہانہ، لمبے حیوانی دانت،
روشن آنکھیں، اس کا بدن اتنا سبک اور اتنا پھرتیلا تھا کہ وہ برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر بلی جیسی پھرتی سے وہ باورچی خانے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، باورچی خانے کی کھڑکی پر چڑھا اور دوسرے لمحے نیچے کود گیا۔ میرے خدا، اس کا قد جتنا بھی تھا، اس کا جسم جیسا بھی تھا، اس بلندی سے نیچے کودنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ میں برق رفتاری سے باہر کی جانب دوڑا اور نیچے پہنچ گیا۔ باورچی خانے کی دوسری طرف ایک وسیع و عریض عمارت میدان پھیلا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں دائیں اور بائیں ہر طرف دور دور تک ہر چیز نظر آتی تھی، لیکن یہاں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بمشکل تمام واپس آیا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ فہیم پر غشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے گولی کس پر چلائی ہے، کون شکار ہوا ہے، قصہ کیا ہے، میں کس مشکل میں گرفتار تھا، کیا بتاؤں، اسے کیسی تفصیل بتاؤں؟ لیکن مزید حیرتیں میرے ساتھ تھیں۔ اوپر پہنچا تو مکمل طور پر خاموشی طاری تھی۔ فہیم کے کمرے سے اس کے خراٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک بار پھر مجھ پر حیرت کا دورہ پڑا۔ میں نے تعجب سے سوچا کہ فہیم زندہ ہے یا مر چکا، مگر یہ خراٹے اس کی زندگی کا پتہ دے رہے تھے۔ پھر فائروں کی آواز سے وہ کیوں نہیں جاگا؟ کیا اس پر کوئی نشے کی کیفیت طاری ہے؟ یا پھر میرے خدا، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کے کمرے میں جھانکوں، کہیں کوئی کٹی ہوئی گردن بے سر کا جسم مجھے نظر نہ آئے۔ دہشت کے عالم میں اپنے کمرے میں پہنچا۔ پھر کچھ خیال آیا کہ باہر نکل کر گولیوں کے وہ نشانات تلاش کیے جائیں جو کمرے کے مختلف حصوں پر پڑنے چاہیے تھے، لیکن یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ حیران ہو کر ریوالور چیک کیا تو پتہ چلا کہ ریوالور میں ساری گولیاں موجود ہیں۔ میرے خدا، میرے خدا، میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ آہ، کیا کروں اور میں کیا نہ کروں؟ ان واقعات کو قریباً 21 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کا تعلق ان معاملات سے ہو، یا جس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ پراسرار سلسلہ جس کا آغاز ہوا تھا اب بھی جاری ہے۔ سرفراز سے 2-3 بار ملاقات ہوئی تھی، اور سرفراز نے بتایا تھا کہ بہرحال بڑے آدمی کے قتل کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ایڈوکیٹ کاظمی صاحب، ملک اعجاز اور پروفیسر غازی، اسے میں اپنی خوش قسمتی ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان تینوں معاملات میں سرفراز اور ہمایوں کی وجہ سے میری ٹانگ نہیں گھسیٹی گئی تھی، ورنہ متعلق تو میں بھی تھا، جبکہ تایا احتشام علی کو باقاعدہ ان معاملات میں شامل تفتیش رکھا گیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور باقاعدہ میرا نام لیا تھا، لیکن یہ سرفراز کی کاوشیں ہی تھیں کہ اس نے FIR سے باقاعدہ میرا نام نکلوا دیا تھا اور اس سلسلے میں ملوث ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ہمایوں کو کسی کام سے جانا پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے فلیٹ کو تالا لگا دے، اس کی موجودگی کی بات اور تھی، تو ہمایوں سخت ناراض ہو گیا، کہنے لگا، اب تک مجھے بس اتنا ہی سمجھ سکے ہو، مٹی اور پتھر کی یہ تخلیق دوستی سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہو تم؟ تمہاری مرضی ہے، اگر میری اس محبت کا احسان سمجھ کر قبول نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، جیسا مناسب سمجھو۔ بہت ہی بگڑ گیا تھا وہ، مجھے الٹی اس سے معذرتیں کرنا پڑی، اور فلیٹ کو میں نے اپنے باپ کی جاگیر قرار دیا، تب کہیں جا کر اس کا موڈ درست ہو سکا تھا، کیونکہ سرفراز نے ان معاملات سے مجھے علیحدہ ہی رکھا تھا، اس لیے پچھلے دنوں سے سرفراز سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آخری ملاقات میں اس نے کہا تھا، دیکھو شعور، معاملات بڑے سنسنی خیز ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کچھ ایسے عجیب و غریب شواہد موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طبقہ زربانیہ کے پراسرار پیروکار ان اموات میں ملوث ہیں، لیکن در حقیقت جدید دنیا بہت سی پراسرار باتوں کی نفی کرتی ہے، اس لیے ہم اس تکون کو اتنی اہمیت نہیں دے سکتے کہ اسے سرکاری کاغذات میں لے آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان معاملات میں بالکل ملوث نہیں ہو، لیکن نہ تو تمہیں تور علی کا وہ ہیرو والا صندوقچہ چاہیے، نہ ہی اس زربانیہ کے بارے میں تم اپنی تحقیق کو شدید حیثیت دینے میں دلچسپی رکھتے ہو۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں بولا۔ بہرحال صورتحال تم سے الگ نہیں رہے گی، ہم انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں ہمایوں کے فلیٹ میں زندگی گزارنے لگا۔ سوچنے کے لیے تو بہت سی باتیں تھیں، خاندان والے مجھ سے کٹ گئے تھے، خاص طور سے پھوپھی کی موت کے بعد تو میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا تھا، ویسے بھی وہ الجھن میں گرفتار ہوئے تھے اور اس کی وجہ مجھے ہی سمجھتے تھے، حالانکہ انہوں نے یہ ساری کارروائی کی تھی۔ بہرحال 21واں دن گزر گیا، 22واں دن تھا اور میں فلیٹ میں بیٹھا ہوا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے کی بیل بجی، اور بہت دن بعد یہ بیل بجی تھی۔ ویسے یہاں 2 افراد ہی آ سکتے تھے، ہمایوں یا سرفراز، ان کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا شناسہ نہیں آیا تھا جس کی اس وقت توقع کی جا سکتی تھی۔ بہرحال میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک بے حد معمر شخص کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید، قد لمبا، داڑھی سینے تک بکھری ہوئی، اور وہ بھی بالکل سفید، نقوش نہایت خوبصورت، خاص چیز اس کے سر پر بندھی ہوئی پگڑی تھی۔ بہرحال شخصیت بہت ہی نفیس تھی۔ رسمی آداب کے بعد
اس نے انتہائی شاندار انگریزی میں گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، میں شعور ظفریاب علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، میں بولا، کچھ اہم گفتگو کرنی ہے آپ سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے کچھ وقت دے دیجیے۔ تشریف لائیے۔ میں اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسے اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے کہا، جی فرمائیے۔ گفتگو اگر براہ راست ہی ہو تو زیادہ بہتر رہتی ہے۔ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ پروفیسر غازی سے کس حد تک واقف ہیں تو اس سے میری ناقص معلومات کا اظہار ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ عارضی طور پر پروفیسر غازی سے ملے تھے اور آپ نے وہ پراسرار کتاب ان کے حوالے کی تھی جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے تھے۔ بہرحال میں آپ کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ ساری بات میں نہیں کرنا چاہتا، بس صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ کتاب آپ کو حاصل ہو جائے یا اس سلسلے میں کچھ الجھنیں آپ کے ذہن میں ہوں تو مجھ سے بہتر مددگار آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب آپ اس حد تک معلومات حاصل کر چکے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کتاب میرے علم میں نہیں ہے اور وہ کہاں ہے یہ بھی نہیں جانتا۔ میرے ان الفاظ پر بوڑھے کی نگاہیں میری جانب اڑ گئیں اور اس کی گردن اٹھی ہوئی، کمر سیدھی اور آنکھیں عقاب کی آنکھوں کی طرح تیز تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور وہ تحریر کہاں ہے جو پروفیسر غازی نے آپ لوگوں کے لیے لکھی تھی؟ آپ کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، پروفیسر غازی ان معاملات میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبرانی زبان کی وہ کتاب پروفیسر غازی کی نگاہوں میں پہلی بار آئی تھی تو یہ آپ کی کم علمی ہے۔ آپ بہت سی حقیقتوں سے ناواقف ہیں۔ اگر آپ کو صرف اتنا سا علم ہے کہ طور علی نے وہ جوڑا اور ہیروں کا وہ صندوقچہ زیب النساء بیگم کو صرف بطور امانت دیا تھا، بطور انعام دیا تھا، تو یہ بھی ایک کہانی ہے۔ حقیقت کچھ اور ہی ہے، اور بہت سی حقیقتیں ماضی کی تاریخ میں گم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بوڑھے ملازم عبدالحق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو صرف اتنا سا سمجھ لیجئے کہ اس کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پوشیدہ کر لیا تھا۔ اور اب میں آخری بات آپ سے یہ کہتے ہوئے اٹھتا ہوں کہ حقیقتاً پروفیسر غازی کے پاس اس عبرانی کتاب کا ترجمہ ایک مسودے کی شکل میں موجود تھا، اور ہمیں در حقیقت وہ مسودہ ہی درکار ہے۔ اس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ پروفیسر غازی نے اپنے ایک ایسے آہنی صندوق میں بند کر کے رکھا ہے جو شاید کھولے سے نہ کھولا جا سکے۔ خیر، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں وہ مسودہ درکار ہے، کیونکہ اس میں زربانیوں کی کچھ ایسی داستانیں پوشیدہ ہیں جنہیں پوشیدہ ہی رہنا چاہیے۔ کاش آپ مجھ سے تعاون کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں۔ بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کو کسی نے زنجیروں میں قید کر دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ میں اس بوڑھے کا تعاقب بھی نہ کر سکا۔ البتہ جب میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، زربانی یا شاید طور علی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔